بہزاد واپس آ گیا ہے۔ اماں کی بات پر چاروں بیٹیوں نے موبائل سے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس موبائل کو سائڈ پہ رکھ دو، بڑی مہربانی ہوگی، اور میری بات پر توجہ دو، اماں نے اب کے ذرا غصے سے کہا تھا۔ بھائی صاحب اور ابا صاحب اب اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے واپس آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اماں نے ذرا سرگوشی میں کہا کہ کہیں آواز ماہر تک نہ پہنچ جائے۔ اماں اگر اس نے پہلے سے ہی کوئی پسند کی ہوئی تو؟ یہ سوال علیشہ کی طرف سے اٹھا تھا، جو گھر والوں کے بقول اس گھر کی نہیں بلکہ پورے خاندان کی حسین تری لڑکی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ابا صاحب مجھ سے یہ نہ کہتے کہ لڑکی ڈھونڈو اپنے بھتیجے کے لیے۔ اماں نے کلس کر کہا، حد ہے ابا صاحب پر بھی، انہیں اپنی نواسیاں نظر نہیں آتی؟ اماں نے غصے سے کہا، آتی ہے نا بڑی امی کی ماہر، صدف نے تلخی سے کہا۔ اچھا آہستہ، تم چاروں پارلر جانے کی کرو، کل وہ آ رہا ہے، پرسوں میں نے اس کی دعوت کرنی ہے، تم چاروں مجھے بالکل پرفیکٹ چاہیے ہو، اور کچھ ڈھنگ کا لباس بھی لے لینا۔ اماں نے انہیں دیکھتے کہا، جو رف سے ٹراؤزر شرٹس میں تھیں۔ اماں چاروں کی تیاری کی کیا ضرورت ہے، اب صرف میری بات چلائیں، علیشہ نے اترا کر کہا۔ بس بس، کیا پتا بہراز کو میں پسند آ جاؤں اور تم ہوا میں قلعہ بناتی رہ جاؤ۔ صوفیہ نے غصے سے کہا تو نمرہ بھی اس جنگ میں کود گئی۔ ماہر جو کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اس نے باہر سے آتی تیز آوازوں پر توجہ دینا چاہا، لیکن کام اتنا تھا کہ سر کھجانے کی بھی فرصت نہ دی۔ ویسے بھی گرمی اتنی تھی کہ جلدی سے کام ہو اور وہ کچن سے نکلے۔ ماہر کی امی اور سائمہ خاتون دونوں بہنیں تھیں، اور دونوں بھائیوں سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ماہر کے والد اور والدہ کا کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، تو ماہر ان کے گھر میں آ گئی۔ کہنے کو سائمہ خاتون اس کی سگی خالہ تھی، لیکن اس سے اتنا انتہا سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ وجہ اس لڑکی کا نازک سرابا اور ناقابل بیان حسن، اور پھر نانا جان کی اس سے محبت۔ ماہی کی منگنی اس کے دادا سے چھوٹے چچا کی بیٹی سے طے کی ہوئی تھی۔ اس کا بعد کبھی سائمہ خاتون کو بہت غصہ تھا کہ ان کی بیٹی جائیں تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ اپنی فطرت پر توجہ دینا ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ ان کے تیز زبان، ان کی بیٹیوں کا تلخ مزاج سب کو ان سے دور کرتا تھا۔ ماہی کے نام ایک گھر تھا اور ایک دکان، اور چچا کے کاروبار میں جو سائمہ کے شوہر تھے، اس میں 30% حصہ بھی ماہر کا تھا۔ لیکن اسے چچا اور سائمہ ایک پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہ تھے۔ یہ تو نانا جانتے جو آ کر ماہر کو اسے ماہ 10,000 دے جاتے تھے، اور اس کی تعلیم جاری تھی۔ اس نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور روٹی پکانے لگی۔ مجال ہو جو باہر سے کوئی ایک بھی کچن آئی ہو اور اس کی مدد کی ہو۔ اس نے 10 روٹیاں بنائیں اور سارا کھانا بنا کر باہر انہیں کہنے آئی، تب تک وہ پسینے میں پوری طرح شرابور تھی۔ خالہ، کھانا بنا دیا، آپ دیکھ لیں۔ ماہر کی دیکھ کر علیشہ نے منہ بنایا۔ علیشہ سائمہ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جو ماہر کی ہم عمر تھی اور ماہر سے بے حد جیلس۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، سر پر نہ کھڑی ہو میرے، اور ہاں، اے سی چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائمہ نے غصے سے کہا تو وہ سر ہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جو بالائی منزل پر تھا، جہاں کہنے کو اے سی لگا ہوا تھا، لیکن چلانے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں آئے اور پھر گرمی سے تنگ آ کر ناہنے چلی گئی۔ نیچے وہ پانچوں ماں بیٹی بہزاد کو پھنسانے کی پلاننگ کرتی رہی۔ بہزاد واپس آئے تو خالہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اسے ملنے اور اس کی دعوت کرنے پہنچ گئی۔ تذبذب لے کر علیشہ دکسب نے اپنی تیاریوں پر خاص توجہ دی تھی۔ صدف تو ہیل والے شوز پہن کر گئی تھی۔ ہاں، البتہ ماہر کو کسی نے ساتھ چلنے کا کہا نہ تھا، اور چچا کا پرہیزی کھانا اس کے سر پر ڈال کر وہ سب ننک کی طرف چلے گئے۔ ماہر نے اداسی سے سارا کام کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا بھی دل کرتا تھا وہ نانا کے گھر جائے، لیکن ہائے رے قسمت، گھر کے کاموں سے کبھی فرصت نہ ملی، اور اب تو بہزاد کی وجہ سے خالہ اسے بالکل ساتھ نہ لے جاتی۔ کل کی دعوت کا مینیو صبح سے ہی اسے تھما دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دن میں وہ اس کام میں لگ گئی، جبکہ دوسری طرف جوس میں بناتی ہوں نانا جان، صدف نے اٹھ کر کہا تو انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ اس کی باقی بہنیں جل بھن گئیں۔ بچیاں میری ساری سگڑ ہے، سائمہ بیگم نے اترا کر کہا، جبکہ صدف کی ہیل کی ٹک ٹک بہزاد کو بڑی ناگوار گزری۔ کیا عام دنوں میں بھی صدف ہیلز ہی پہنتی ہے پھپھو؟ بہزاد کے سوال پر علیشہ نے ہنسی منہ میں دبائی۔ صدف کا قد کافی چھوٹا تھا، اس کمپلیکس کو دور کرنے کے لیے وہ ہیلز پہنتی تھی۔ ارے نہیں بھائی، اس کو یہاں سے اپنی دوست کی طرف جانا ہے، بس اس لیے۔ پھپھو نے مسکرا کر بات سنبھالی، جبکہ وہ مسکرا دیا۔ اور کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ کی؟ علیشہ نے ایک ادا سے سوال کیا۔ بہزاد، جو نانا جان کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ میجر تھا، آج تک پہاڑوں میں ملک کی حفاظت کرتی زندگی گزاری تھی، ہمیشہ دادا جان کو اپنے پاس چھٹیوں میں بلا لیتا تھا، پر دونوں کسی نئے ملک کو وزٹ کرنے نکل پڑے تھے، لیکن اس بار دادا جان نے اسے بلا لیا۔
ویسے بھی اس کی پوسٹنگ کراچی میں ہی ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اب کی بار اس کا قیام لمبا تھا۔ بس جم، بکس، کوکنگ۔ بہزاد کی بات کو علیشہ نے بیچ میں ہی اچک لیا۔ اوہ نو، آپ کو کوکنگ آتی ہے؟ علیشہ کی آج ادائیں ہی نرالی تھیں۔ جی بہت اچھی آتی ہے، اور آپ کو کیا پکانا آتا ہے؟ بہزاد نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سوال کیا۔ لمبا چوڑا حسین نقوش کا بہزاد پوری محفل پر چھایا ہوا تھا۔ ارے کن باتوں میں پڑ گئے بیٹے؟ کل تمہارے لیے اس کے ہاتھ سے کھانا پکوا کر دوں گی، چکھ کر بتانا اس نے سب سے اچھا کیا بنایا۔ سائمہ بیگم نے جلدی سے کہا، ورنہ علیشہ اور کوکنگ تو دو مزاد باتیں تھیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بہزاد نے مسکرا کر کہا۔ آج 4 سال بعد وہ ان لوگوں کے بیچ بیٹھا تھا۔ سنیں نانا جان اپنی آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ علیشہ نے ذرا سرگوشی میں پوچھا۔ وہ بہزاد کے ساتھ والے صوفے پر جم کر بیٹھی تھی۔ بالکل ٹھیک سنا ہے، مجھے بھی یہی خبر یہاں کھینچ لائی ہے، بہزاد نے اسی سرگوشی میں زدہ جھک کر کہا۔ پھر بتائیں ہمیں بھی اپنی پسند کے بارے میں، علیشہ نے آنکھوں کو قاتلانہ چمچ دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تک تو کوئی نہیں تھی، اب لگ رہا ہے بن جائے گی، بہزاد نے ہنس کر کہا تو علیشہ بھی ہنس دی۔ نانا جان نے ناگوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ انہیں اس قسم کی بے حیائی بری لگتی تھی، اس لیے سائمہ کو ایک بھی بیٹی کے ساتھ وہ بہزاد کا رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ماہر کا پہلے سے ہوا تھا، ورنہ وہ بہترین آپشن تھی۔ سائمہ، ماہر کو کیوں نہیں ہلائی تم؟ نانا جان کے سوال پر سائمہ بیگم گڑبڑا گئی۔ ہاں، وہ اپچی کہی تھی کہ امتحانوں کی تیاری کرنی ہے، کوئی پرچہ ہے اس کا پیپر کو؟ سائمہ بیگم نے گڑبڑا کر کہا۔ جون میں کون سے پرچے ہوتے پھپھو؟ بہزاد نے کپ ٹیبل پر رکھتے سوال کیا۔ پتہ نہیں بیٹا، اپنی مرضی کے مالک ہے، باجی کی وفات کے بعد دیکھی ہیں اس کے روپ میں نے، بڑی زبان دراز لڑکی ہے، منہ چڑھی اور دل میں آتا ہے وہی کرتی نظر آتی ہے۔ سائمہ بیگم کی صفائی سے جھوٹ بولنے پر نانا نے ایک سرد سانس کھینچی۔ وہ بیٹی کو بھری محفل میں بے عزت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آپ سمجھاتے نہیں دادا؟ بہزاد نے دادا سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی بات سائمہ کے اندر ماہر کے لیے زہر بھرتی تھی کہ اس کا باپ اس کے بجائے اپنی نواسی سے محبت کرتا تھا۔ بس ابا جی، بہزاد کی لڑکی میں خود دیکھوں گی، سائمہ بیگم نے بہزاد کو دیکھتے محبت سے کہا تھا۔ ارے پھپھو اتنی گرمی میں محنت نہ کرے، بس اپنے ارد گرد نظریں دوڑا لیں۔ بہزاد نے علیشہ کو دیکھتے کہا کہ پیاری لڑکی اسے اچھی لگی تھی، کچھ نٹ کھٹ دل فریب سی، اور پھر محروم کلر کے فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارے تم نے تو میرا کام ہی آسان کر دیا، سائمہ بیگم نے قہقہ لگایا۔ علیشہ کی کارکردگی پہ وہ بہت خوش تھیں، جبکہ باقی بہنوں کے منہ بن گئے تھے۔ دادا جان نے ایک نظر پودے کو دیکھا جو مکمل طور پر علیشہ سے باتوں میں مہو تھا، یا تو ان کے پودوں کو کوئی پسند نہیں آئی تھی، اور آئی بھی تو ایک ماڈرن لڑکی جو اس وقت مشرقی لڑکی کا مکمل روپ دھارے بیٹھی تھی۔ انہوں نے اپنے پودے کے لیے ایک باحیا لڑکی چاہیے تھی، اور علیشہ وغیرہ کی ماڈرنزم سے نانا جان اکثر خائف رہتے تھے۔ سائمہ کو ٹوکتے کہ ایسا لباس نہ پہنایا کرے بچیوں کو، لڑکوں کے ساتھ پارٹی سے روک لے، لیکن وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ نئے نئے ماڈرن لوگ تمیز تہذیب بھلائے بس مغرب کی اندھی تقلید میں لگ پڑے تھے۔ آج گھر میں دعوت تھی اور ماہر گن چھکر بنی ہوئی تھی، کبھی کچھ کرتی تو کبھی کچھ، جبکہ دوسری طرف علیشہ اور اس کی بہنیں ایک بار پھر اپنے حسن کو نکھارنے میں لگی ہوئی تھی۔ آج علیشہ نے وائٹ فراک پہنا تھا، ابھی پرسوں کی تو وہ یہ کپڑے لائی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ہلکا سا کرل کیا اور ایک سٹائل سے پونی میں قید کیا، وہ لاجواب و پیاری لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ماہر لیمن کلر کے پرانے سے سوٹ پہ پسینے میں شرابور آخری کھانا یعنی پلاؤ پکا رہی تھی۔ باقی سب بن چکا تھا، نیچے مہمانوں کے آنے کی خبر ملی تو سب سے پہلے علیشہ نیچے بھاگی۔ آج ماہر کے سسرال والے بھی آ رہے تھے، اس کی شادی کی تاریخ طے ہو رہی تھی۔ یہ سب بالکل اچانک ہوا تھا کیونکہ تائی کا پچھلے ماہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اب وہ گھر نہیں سنبھال پا رہی تھی، تو ماہر کو بہانے کی جلدی مچا دی۔ فی الحال وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ سائمہ بیگم تو ویسے ہی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے ان کی جلدی کو قبول کر لیا۔ سب موجود تھے، قہقہے لگ رہے تھے۔ علیشہ کو دیکھ کر بہزاد نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور اس کی تعریف کی جس پر وہ پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کوئی دل لوٹنے کے لیے تیار ہوا ہے آج کیا؟ بہزاد نے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کی تو وہ شرماتی مسکرا دی، اور اس کی یہ حیا بہزاد کو بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ سائمہ ماہر کدھر ہے؟ نانا جان نے سوال کیا، اور نانا جان کے سوال پر سائمہ بیگم نے زہر کا گھونٹ بھرا۔ تیار ہو رہی ہے بجی، اتنا تیار ہوتی ہے کہ نہ پوچھے، اب دیکھیں کب سے مہمان آئے ہوئے، میری بچیاں صبح سے لگی ہوئی ہیں، کھانا پکایا، گھر صاف کرایا، لیکن مجال ہو جو صبح سے کمرے سے نکلے ہو۔ اب بھابھی بس آپ ہی درست کیجیے گا، ہم نے تو لاٹ میں ہی رکھا ہے اسے۔ سائمہ بیگم کی بات پر سمیر نے انہیں دیکھا۔ سمیر ایک نکھٹو لڑکا تھا جسے مفت میں ماہر مل رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں تائی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اچھے سے سنبھال لوں گا اسے۔
سمیر کی بات پر تائی ہنس دی اور نانا جان نے سمیر کو دیکھا یہ رشتہ بھی سائمہ اور زاہد کی زبردستی پر ہوا تھا اور وہ چاہ کر بھی اپنی پیاری نوازی کے لیے کچھ نہ کر سکے تھے۔ اس کا تیار ہونا بنتا بھی ہے پھپھو، اسی کا تو خاص دن ہے۔ بہزاد نے مسکرا کر کہا تو ایک چھوٹی مسکراہٹ پھپھو اور علیشہ کے منہ پر آ گئی۔ ماہر نے ٹیبل سیٹ کی اور ملازمہ سے سب کو بلانے کا کہا۔ آئے سب، کھانا تیار ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر سائمہ بیگم نے جلدی سے کہا، اور بہزاد ذرا چکر بتانا میری علیشہ نے کیا چیز سب سے اچھی بنائی ہے۔ سائمہ بیگم کی بات پر وہ مسکرا دی۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں صرف بہزاد، علیشہ اور سائمہ بیگم ہی تھی، باقی سب باہر چلے گئے تھے۔ بالکل پھپھو، کھانا اچھا ہوا تو علیشہ کو انعام بھی ملے گا، بہزاد نے ہنس کر کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ سب ٹیبل پر بیٹھے تو نانا کو پھر سے ماہر کی یاد جتائی۔ سائمہ بچی صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہے، بلاؤ اسے، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گی۔ نانا جان کی بات پر سائمہ کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا، سامنے والے تھے ورنہ وہ اچھے سے جواب دیتی۔ جب کچھ دیر سائمہ نہ بولی تو نانا نے خود ماہر کو آواز دی۔ وہ باہر جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس کا حلیہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ تیل کے دھبے دامن پر جگمگا رہے تھے، بالوں کا رف جھوڑا، پسینے کی وجہ سے بال سارے گیلے ہو کر گردن سے چپک رہے تھے۔ وہ بری طرح ہاتھ مسلتی رہی کہ باہر جائیں یا نہیں، کیونکہ سائمہ بیگم نے سختی سے منع کیا تھا۔ نانا نے دوبارہ آواز دی تو وہ مرے مرے قدموں سے سر پر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا، سب نے ہی جواب دیا، لیکن نانا جان نے خود اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ نانا کے نرم لہجے پر خواہ مخواہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہر نے مدھم لہجے میں کہا تو بہزاد جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کا حلیہ دیکھ کر چونکا، اور زیادہ تو وہ دادا کی بات پر چونکا تھا جنہوں نے آہستہ سے ماہر کو کہا تھا، کھانا بہت اچھا بنا ہے بیٹے۔ ان کی گئی تعریف پر وہ مدھم سا مسکرائی تھی۔ سائمہ بیگم کی نظروں پر وہ مسکراہٹ یکدم سمٹی۔ کہنے کو تم میری ہونے والی بہو ہو، یہ نہ ہوا تم سے کہ باہر آ کر سلام ہی کر لو؟ ایسا بھی کون سا نقل ہے بھائی تم میں؟ تائی کے جلے کٹے انداز پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سوری تائی جان، ماہر نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ ہنکار بھر کر رہ گئی۔ ماہر کا حلیہ سب نے ہی نوٹس کیا۔ جب ہی تائی جان بولی، تم تو کہی تھی سائمہ یہ کمرے میں، حلیہ تو اس کا ماسیوں سے بھی بدتر ہے۔ تائی نے اپنے دل کی بھڑاس سائمہ پر نکالی۔ ویسے ہی دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی تھی۔ ڈرامے ہی ہیں، جان کر کچن میں آخری لمحے میں آ کر گھسی ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، سائمہ بیگم نے نخوت سے کہا۔ ایک دم ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ سمیر یک ٹک اس کا ساحر کو دیکھ رہا تھا جس کا شرمندگی سے چہرہ سرخ مزید ہو گیا تھا۔ آپ بیٹھے نانا جان، میں اندر ہوں، ماہر نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے کہا، ورنہ آنسو جھلکنے کو بالکل تیار تھے۔ بہزاد نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ یہ ان لوگوں کی آپسی کا معاملہ تھا، اسے کیا پڑی کہ وہ اس پر توجہ دیتا۔ ویسے بھی اس کی توجہ کا مرکز فی الحال علیشہ تھی۔ نانا نے اداسی سے اسے دیکھا تو وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ دل کھول کر روئی تھی۔ کیا فرق پڑتا تھا اگر آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتی؟ وہ بھی عزت وقار سے سب کے درمیان بیٹھتی، اس کی بھی عزت ہوتی۔ اب تو وہ حال تھا جو کسی ملازمہ کا بھی نہ ہو۔ نیچے کیا پلان ہوا، اس کی شادی کی کون سی تاریخ رکھی گئی وہ نہیں جانتی تھی، نہ اسے کسی نے نیچے بلایا اور نہ وہ گئی۔ جا کر کرتی بھی کیا، اس لیے اس حفظدہ کمرے میں پڑی رہی۔ دادا جان، میں علیشہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہزاد نے یہ خبر ناشتے کی میز پر نشر کی۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو بہزاد، نانا نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہا۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے، بہزاد نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے نوٹس کیا ہے آپ کو علیشہ وغیرہ سے کوئی خاص انسیت نہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ بہزاد نے انہیں دیکھتے سوال کیا، اور نانا نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی ہی نواسیوں کی کردار کشی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کیا آخری فیصلہ ہے تمہارا؟ دادا جان نے تصدیق چاہی۔ دی دادا، کیا آپ کو اعتراض ہے؟ بہزاد نے ان کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ نہیں، انہوں نے نرمی سے کہا، لیکن دل اداس ہو گیا تھا۔ پھر آپ پھپھو سے بات کریں، اس نے ضد کی، اور دادا نے ایک نظر اپنے شاندار پودے کو دیکھا اور ناشتہ کرنے لگے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے علیشہ اور بہزاد کی منگنی کا دن بھی پہنچ گیا۔ آج گھر میں فنکشن تھا۔ ماہی کی شادی ایک ماہ بعد تھی، جبکہ آج علیشہ کی منگنی۔ وہ ادھر سے ادھر سامان دیکھتی پھر رہی تھی۔ سائمہ بیگم نے اسے ایک نظر سب کچھ دیکھنے کا کہا تھا کہ کوئی کام رہ تو نہیں گیا، اور پھر وہ تیار ہوتے چلی گئی۔ آج تو ماہی کو بھی تیار ہونے کی اجازت تھی۔ اس نے پیچ کلر کا کرتا پاجامہ پہنا اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ کہنے کو گھر میں سب پارلر سے تیار ہوئے تھے، لیکن اس کو نہ کسی نے آفر کی، نہ ہی اس نے کسی کو کہا۔ بس ہلکا سے تیار ہوئی، اپنی ماں کی گھڑی پہنی اور دوسرے ہاتھ میں چوڑیاں، گلے میں نازک سی چین ڈالی، اور وہ باہر آ گئی۔ نانا جان تو اس کے صدقے والی ہو رہے تھے۔ آج تو بہزاد سے بھی دعا سلام ہوئی، اور جب اس نے اسے مبارکباد دی تو سائمہ بیگم نے گھور کر اسے دیکھا۔ علیشہ نے آج بے انتہا تیاری کی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ منگنی کی نہیں بارات کی دلہن لگ رہی تھی۔
لباس بھی خاصا بول تھا، بغیر بازوؤں کی کرتی جو اتنی چھوٹی تھی کہ اس کا سارا پیٹ دکھ رہا تھا۔ بہزاد کو اس کا لباس بڑا ناگوار گزرا، لیکن خاموشی اختیار کر لی۔ رسم ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی اور تالیوں میں رسم ہو گئی۔ سمیر نے ماہر کو دیکھا تو اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہو؟ ماہر اس سے اچانک بولنے پر ڈر گئی۔ میں ٹھیک، آپ؟ ماہر نے جلدی سے کہا، کہیں کوئی بات بری ہی نہ لگ جائے۔ کہ کیا پہنا ہے تم نے؟ یہ کلرز پہننے کی ہے تمہارے، بالکل تمیز نہیں ہے تم میں۔ سمیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ سوری، ماہر نے بے بسی سے کہا۔ اب وہ کیا بتاتی، یہی سب سے بہترین سوٹ تھا اس کے پاس، اور ویسے بھی اسے لائٹ کلرز ہی پسند تھے، جبکہ سمیر کو ڈارک شوخ رنگ۔ علیشا سے کچھ سیکھو، یہ تم کیا تمبو اپنے گرد لپیٹ کر پھرتی رہتی ہو؟ سمیر نے ہمیشہ کی طرح اس پہ عیب نکالے۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ سمیر کے دل کی بھڑاس نکال کر آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں سر جھکائے کھڑی رہ گئی، جبکہ اسٹیج پر علیشا کا موڈ خراب ہو گیا تھا، کیونکہ بہزاد نے صاحب کہا تھا وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنے، جس پر اس نے بحث شروع کر دی تھی، اور غصے میں بہزاد اسٹیج سے اتر کر باہر چلا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ سب نے دیکھا تھا۔ بہزاد کو گوارا ہی نہ تھا کہ اس کے کولیگز اور خاندان کے باقی لڑکے اس کی بیوی کو ایسے بے پردہ دیکھتے۔ ویسے تو علیشا کو سوبر ڈریسنگ میں ہی دیکھا تھا، لیکن آج اس کے لباس نے اسے کافی مایوس کیا تھا۔ وہ تو اپنی پھپھو کی ڈریسنگ دیکھ کر حیران تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ اسی رات بائی چانس ایک خاص مشن پر اسے بھیجا اور واپسی میں وہ موت کے منہ میں واپس آیا۔ دشمنوں کو تو اس نے تہس نہس کر دیا تھا، لیکن خود بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تھی اور سب ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ اپنے پیروں سے معذور ہو گیا ہے۔ یہ خبر سب پر بجلی کی طرح گری تھی۔ علیشا تو فوراً ہسپتال سے نکل گئی تھی۔ وہاں سبھی تھے سوائے علیشا کے۔ اسے 2 دن بعد ہوش آیا تو وہاں صرف دادا جان تھے اور ایک طرف ماہر کھڑی تھی۔ سائمہ اسے کام کاج کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اس نے بھاری آنکھوں سے دادا کو دیکھا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ بہزاد نے بھوجل لہجے میں پوچھا۔ سب چلے گئے، دادا نے نرم لہجے میں کہا۔ بہزاد نے انہیں دیکھا لیکن کچھ نہ بولا، اور پھر وہ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہا، لیکن پھپھو کے گھر بس پھپھو اور انکل آئے، باقی کوئی نہ آیا۔ جبکہ ماہر کی شادی جو 15 دن بعد طے تھی، اسے انہوں نے ہسپتال ہی چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ نانا جان اکیلے سب کچھ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ کھانے سے لے کر ہسپتال میں ڈیوٹی تک سب کچھ ماہر ہی کر رہی تھی۔ وہ صبح ناشتہ بھیجتی، پھر دوپہر کا کھانا اور کپڑے لے کر آتی، پھر شام تک رہتی اور رات میں چلی جاتی۔ آج بہزاد گھر شفٹ ہوا تھا، وہاں سبھی موجود تھے۔ آج تو علیشا بھی آئی تھی، لیکن بہزاد نوٹس کر رہا تھا کہ وہ کچھ اکھڑی اکھڑی تھی۔ بہزاد ویل چیئر پر تھا۔ اس نے نخوت سے سر جھٹکا۔ تو یہ تھی سب کی حقیقت، یہ تھی علیشا کی محبت۔ تو اس لیے دادا جان اس رشتے سے خوش نہ تھے۔ ماہر سب کے لیے چائے لے کر آئی تھی تو اس کے چہرے پر بڑی تھکاوٹ تھی۔ ماہر بیٹا، آپ صوفیہ ملازمہ سے کہہ دیتی، وہ یہ کام کر دیتی۔ اٹس اوکے دادا جان، ماہر نے مدھم لہجے میں کہا۔ ابا جی، میں تو ماہر کو لینے آئی ہوں، 15 دن ہے اس کی شادی میں، اب بس گھر بیٹھے۔ سائمہ بیگم نے چائے پیتے کہا۔ دراصل اسے تو گھر نہیں سنبھل رہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہو، بس میری بچے نے بڑے اچھے سے گھر سنبھال لیا ہے، مجھے تو بڑی یاد آئے گی اس کی، نانا نے ماہر کو پیار کرتے کہا تھا۔ ہاں ہاں بس ٹھیک ہے بچہ، آپ کو تو اس سے پیار ہی بہت ہے۔ خیر تم جاؤ اور بیگ پیک کرو اپنے، سائمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ بہزاد انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا یہ وہی پھپھو تھیں جس کے لہجے کی مٹھاس نے اسے متاثر کیا تھا؟ اور پھر ماہی ان سب کے ساتھ واپس چلی گئی، پیچھے وہ دادا پوتا رہ گئے۔ آج ماہر کا نکاح تھا۔ بہزاد ویل چیئر پر دادا کے ساتھ آیا، حالانکہ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ کل ہی تو علیشا نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ یہ رشتہ مزید برقرار نہیں رکھ سکتی، یعنی کل رات ان کی منگنی ختم ہو چکی تھی اور یہ بات سب جانتے تھے، لیکن دادا جان ماہر کی رخصتی کی وجہ سے اسے لے آئے تھے۔ وہ ایک طرف بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دادا جان اسٹیج پر تھے اور وہ انہی سوچوں میں گم تھا۔ سنجیدہ چہرہ اور بارب ہو گیا تھا، چوٹیں مندمل ہو گئی تھی، لیکن ٹانگوں پر پلاسٹر تھا۔ جب اسٹیج پر عجب سا ماحول محسوس ہوا، اس نے سامنے دیکھا جہاں سمیر اور اس کے باپ نے رنگ لگایا ہوا تھا اور اس کا پھپھا اور سائمہ بیگم الگ لڑ رہے تھے۔ اس نے ملازم کو آواز دیا جو اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا اور اسٹیج کی طرف بڑھا۔ اکیلے تو 1 روپیہ نہ پڑھنے دوں میں تمہیں، جب میرے بیٹے سے اس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو سمیر کے نام کرو وہ دکان اور گھر اور کاروبار کے شیئرز، یہی جہیز ہے۔ سمیر کے والد نے غصے سے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا۔ اور ہم کیوں کریں گے ایسا بھائی؟ لڑکی ہم نے پالی ہے، ہمارا پہلا حق ہے ان چیزوں پر، سائمہ بیگم نے ہاتھ نچا کر کہا۔ اور کئی منٹ میں بحث جاری رہی۔ سمیر اور اس کے گھر والے نکاح اسی شرط پر کرنے پر راضی ہوئے تھے کہ سب چیزیں سمیر کے نام کی جائیں۔ نانا جان نے سائمہ بیگم اور اس کے شوہر کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بارات واپس چلی گئی۔ نانا جان تھکے سے کرسی پر بیٹھے تھے۔
بارات کا اس طرح واپس جانا ان کی کمزور نواسی کی اور زندگی تباہ کر دے گا۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا اور سائمہ بیگم کو ماہر کو لانے کا کہا۔ ابا جان، یہاں کون ہے ایسا جو اس کرم جلدی سے شادی کرے گا جس کی بارات واپس چلی گئی؟ سائمہ بیگم نے بری طرح ماہر کی کردار کشی کی۔ وہ اوپر ٹیرس پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ آنکھیں بہہ رہی تھیں لیکن اسے احساس تک نہ تھا۔ میں آج ابھی اسی وقت ماہر اور بہزاد کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے اور سب سے بڑی اعتبار ماہر میری نواسی ہے اور اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہوں میں۔ دادا جان کی دھمکی پر سائمہ بیگم اور ان کے شوہر مان گئے، جبکہ بہزاد نے دادا کو دیکھا۔ صاف واضح تھا اس کے چہرے پر کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ دادا جان اس کی طرف بڑے جو غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا، لیکن لب خاموش تھے۔ اب کل اسی گھر پر اس سے انکار ہوا تھا۔ کیا میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ لوں تو تم میرے فیصلے کا پاس رکھو گے بہزاد؟ دادا جان کے سوال پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیسے باندھا تھا دادا جان نے اسے کہ وہ انکار نہ کر سکا، اور اس طرح بہزاد کا نکاح ماہر سے ہو گیا۔ وہ ایک لمحے نہ رکا اور ملازم کی مدد سے باہر نکل گیا، جبکہ نانا جان نے ماہر کی خود رخصتی لی اور اسے لیے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی میں ماہر کی صرف سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بس میری بچی، انشاءاللہ اب تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ نانا نے اسے بازو کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ وہ سسکتی رہی اور بالآخر وہ گھر پہنچ گئے۔ بہزاد کا قیام آج کل نیچے تھا، وہ کمرہ بند کیے پڑا تھا۔ نانا جان نے بہزاد کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہزاد بیٹے، دروازہ کھولو۔ دادا جان کی بات پر بہزاد نے بہت دیر بعد غصے سے دروازہ کھولا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ ابھی کل ہی اس گھر سے مجھے انکار ہوا اور آج اسی گھر کی لڑکی کو آپ مجھ سے بیاہ کر لے آئے۔ بہزاد کی دھاڑ پورے گھر میں گونجی تو ماہر اپنی جگہ اچھلی۔ وہ لڑکی جو باہر بیٹھی ہے، آپ نے زبردستی اسے میرے سر پر مسلط کیا ہے دادا جان۔ ترس کھا رہے نا مجھ پر؟ سمجھ رہے نا کہ اب یہ لڑکی بہزاد کو سنبھال لے گی، آپ کے اپاہج پودے کو سنبھال لے گی، لیکن مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ سن لیں آپ؟ بہزاد کی دھاڑ گھر کے در و دیوار ہلا گئی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں بیٹے؟ دادا اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہتے تھے، جسے اس نے جھڑک دیا اور فوراً ہی اپنے برے رویے کا احساس ہوا۔ دادا پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، بہزاد نے بے بسی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، دادا جان نے کہا تو وہ خواہ شرمندہ ہو گیا۔ غصہ تو ایک طرف گیا، وہ ان کا ہاتھ جھڑکنے پر ہی حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ سوری دادا جان، بہزاد نے شرمندگی سے کہا۔ ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں بہزاد کہ تمہیں غمگین دیکھے اور سکون میں رہے۔ ماہر تمہارے لیے بہترین آپشن ثابت ہوگی، مجھ پر یقین کرو۔ ایک چوائس تمہاری رہی جس کا انتخاب تمہیں تکلیف دے گیا۔ اب میری چوائس آزما کر دیکھ لو بیٹے، مجھ سے تمہاری تکلیف نہیں دیکھی جاتی بہزاد۔ تم دوبارہ چل لو گے یہ میرا یقین ہے۔ ابھی تو پلسٹر نہیں اترے، ابھی تو تم بالکل ٹھیک بھی نہیں ہوئے، پھر یہ کیسی نا امیدی کہ تم اپاہج ہو گئے؟ تمہاری باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ دادا کے نرم لہجے پر اس نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو اتنا یقین ہے کہ میں دوبارہ چل سکوں گا؟ اگر آپ کو یقین ہے تو علیشہ نے یہ یقین کیوں نہ کیا؟ میرے اپاہج ہونے کا سنتے اس نے راستہ کیوں بدل دیا دادا؟ بہزاد نے پرشکوہ لہجے میں کہا۔ وہ ایک غلط انتخاب تھا بہزاد، میں اس لیے اس رشتے کے خلاف تھا۔ بہت مختصر لفظوں میں دادا نے اس تک ان لوگوں کی حقیقت پہنچا دی تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہ روکا؟ بہزاد نے شکوہ کیا۔ پہلے روکتا تو تم مجھ سے باغی ہو جاتے اور مجھ سے تمہاری بے اعتباری برداشت نہ ہوتی۔ انہوں نے اس کے بال نرمی سے سنوارے۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ فی الحال میری زندگی اور کمرے میں آپ کی نواسی کی جگہ نہیں ہے، بہزاد نے خفگی سے کہا، جسے اب بھی ان کے فیصلے پر اختلاف ہو۔ دادا نے ناراضگی سے اسے دیکھا اور واپس مڑ گئے۔ بہزاد نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، جبکہ دادا جان ماہر کے پاس آئے، جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا نانا جان، میری پہلے بھی کوئی حیثیت اوقار نہیں تھی، اب تو آپ نے مجھے 2 ٹکے کا کر دیا، کسی کی زندگی پر بوجھ کی طرح لا دیا۔ میں نے آج تک کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب میں شاید کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکوں۔ ماہر سسک اٹھی اور اس کی سسکیوں پر نانا جان بے بس ہو گئے۔ ان کے الٹے ہاتھ کی طرف درد کی شدید لہر اٹھی تھی اور وہ صوفے پر گر گئے۔ ماہر کی چیخوں پر بہزاد کمرے سے نکلا تھا۔ ویل چیئر بمشکل گھسیٹتے ماہر سب کچھ بھلائے نانا جان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہزاد اس وقت جو بے بسی محسوس کر رہا تھا وہ اس کے چہرے پر واضح تھی۔ تم کمرے سے دوائی لاؤ، جلدی کرو۔ بہزاد کی بات پر ماہر دادا جی کے کمرے کی طرف بھاگی اور چند لمحوں میں واپس آئی۔ اس نے جلدی سے ایک گولی دادا کی زبان کے نیچے رکھی۔ بہزاد بیٹھا ان کے پاؤں سہلا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماہر ان کی ٹریٹمنٹ کرتی رہی،
बहती आंखें बिखरा हो लिया। वो कहने को दुल्हन थी लेकिन यहाँ परवाह किसी थी, शायद उसको खुद भी कोई परवाह नहीं थी। और फिर 1 घंटे बाद दादा जान की तबीयत संभल गई और वो होश में आ गए। मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया। वो मध्यम सा मुस्कुराए। ऐसा नहीं नाना जान, माहिर ने सिसक कर कहा। आई, मैं आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ, माहिर ने जल्दी से कहा और उठते कहा। और फिर इन्हें सहारा देती वो इनके कमरे में ले आई। बहजाद इनके पीछे पीछे था, खामोश मगर सब कुछ नोटिस करते हुए। माहिर ने नाना को बिस्तर पर लिटाया, उन पर कंबल दुरुस्त किया और वही कुर्सी पर बैठ गई। जाओ तुम लोग भी रेस्ट करो, नाना ने कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ मोहतरमा, जाना चाहे तो उनकी मर्जी है, बहजाद ने दादा का हाथ थाम कर कहा। बहजाद, तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है मेरी जान, जाओ रेस्ट करो, माही यहीं है मेरे पास, दादा ने नरमी से कहा, क्योंकि बहजाद के चेहरे पर तकलीफ वाज़ेह थी। फिर कुछ देर बैठकर बहजाद वहाँ से चला गया और माही ने जल्दी से सारी ज्वेलरी उतारी, अपने आप को इन कपड़ों से आज़ाद किया, क्योंकि 2 बैग उसके साथ आए थे। सफ़ेद सादे सूट में वो मासूम हुस्न लिए नाना जान की खिदमत करी थी। ये रात माही ने जाकर गुजारी थी और फिर न जाने कैसे बैठे बैठे वो सो गई, उसी कुर्सी पर जो नाना जान के बेड के करीब पड़ी थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? बहजाद ने ज़रा ऊंची आवाज़ में जानबूझकर कहा। आहिस्ता बेटे, अभी कुछ देर पहले सोई है, सारी रात मेरी खिदमत की है मेरी बेटी ने, दादा ने सरगोशी में कहा। कुर्सी के एक तरफ माही का सर ढलका हुआ था, वो सुकड़ी सिमटी कुर्सी पर सो रही थी। आप ज़्यादा ही मुतासर है दादा जान इन मोहतरमा से, बहजाद ने नफ़रत से सर झटका और जानकर सारी दराज ज़ोर से बंद किया। इसी पल माहिर हड़बड़ाकर जल्दी से उठी। आप ठीक है नाना जान? माहिर ने आगे बढ़कर पूछा। उसका चेहरा हुनूक था। दादा ने नाराज़ निगाहों से बहजाद पर देखा, जो कंधे उचका कर रह गया। मैं ठीक हूँ बेटे, रिलैक्स, नाना जान ने उसके सर पर हाथ रखा और एकदम उसकी नज़र बहजाद से टकराई। उसने जल्दी सर पर दुपट्टा लिया। मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ, माहिर ने कहा और बाहर की तरफ बढ़ी। माहिर, नाना की पुकार पर वो रुकी। इधर आओ मेरे पास, नाना ने उसे अपने पास बिठाया। बहजाद खामोशी से सारी कार्रवाई देख रहा था। ये लो, ये सब आज से तुम्हारा है, ये तुम्हारी नानी का था, अब बहजाद की दुल्हन का है। आज के बाद तुम मुझे खाली हाथ और हाथ से ना देखो, हमेशा ये कंगन तुम्हारे हाथों में हो, ये चेन तुम्हारी मुमानी की थी, अब तुम्हारी है, और ये बाकी सारा जेवर भी, संभालो इसे। और हाँ बहजाद, घर में मुझे कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। उन्होंने साथ ही पोते को भी वार्न किया। माहिर ने सब चीज़ें थामी और उठ गई। उसका रुख किचन की तरफ था। कुछ देर बाद वो दादा पोते टेबल पर नजर आए तो माहिर अच्छी बहू की तरह सब कुछ मैनेज कर चुकी थी। मुलाजमा सब चीज़ें उसके मुताबिक मैनेज कर रही थी। नाना की तो खुशी का कोई ठिकाना ना था। आज कई साल बाद इस घर को मुलाजिम नहीं, इस घर की बहू संभाल रही थी। छोटे साहब, भाभी पूछ रही हैं आप क्या नाश्ता करेंगे? मुलाजमा ने बहजाद से पूछा। अपनी भाभी से कहो खुद आकर पूछे, बहजाद ने चिढ़कर कहा तो दादा जान मुस्कुरा दिए। कुछ देर झुकी पल के लिए माहिर उसके सामने थी। आप आप नाश्ते में क्या लेंगे? माहिर ने मध्यम लहजे में पूछा। ये काम तुम्हारा नहीं है, शादी को 1 दिन हुआ है तो सुकून से सामने कुर्सी पर बैठो और मुलाजमा नाश्ता बना देगी। बहजाद की बात पर दादा जान ने मुस्कुराते पोते को देखा, जो इतनी तहजीब तो थी इसमें। माहिर ने सर उठाकर उसे देखा, वो मोबाइल में मसरूफ़ था। माहिर सामने जाकर बैठ गई। पिंक सादे सूट में नाना की दी गई ज्वेलरी में वो दिलकश लग रही थी। और फिर कुछ देर में नाश्ता उनके सामने था। ये क्या बनाया आपने? आपको तो फ्रेंच टोस्ट बनाने नहीं आते, बहजाद ने चिढ़कर मुलाजमा से कहा। मैं बना देती हूँ। माहिर जल्दी से उठी और किचन की तरफ बढ़ गई। जब भी वहाँ सामे बेगम अपनी फ़ौज के साथ हाजिर हो गई। सब आए थे सिवाय अलीशा के। अरे अब्बा जी, आपने तो पहले ही दिन माहिर को किचन में झोंक दिया। खैर, इसी काम में वो माहिर है, वही बेहतरीन जगह है उसकी। सामा बेगम ने भरपूर तंज किया था। दादाजा ने पहलू बदला, जबकि बहजाद गुस्से का ग्राफ बढ़ा। और बहजाद, तुम सुनाओ, प्लास्टर कब उतर रहा है? ये तंज सदफ की तरफ से आया। दादाजान, माही को नाश्ता समेत मेरे कमरे में भेज दीजिएगा, हम वहीं नाश्ता करेंगे, बहजाद ने दादा से कहा। और सामा बेगम के माथे के बलों में इजाफा हुआ। कहाँ गंवारा था बहजाद माही को अहमियत देता। मुफ्त की नौकरानी मिल गई भाई तुम्हें तो। खैर, तुम्हें अब ऐसी ही शादी की ज़रूरत थी। साइमा बेगम की बात ने बहजाद के तन बदन में आग लगा दी। साइमा, दादा जान ने गुस्से से टोका तो वो सर झटक कर रह गई।
تبھی وہاں ماہر آئی، اس کے پیچھے ملازمہ نے ناشتے کی ٹرے تھامی ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم تو اسے دیکھ کر ہی حیران رہ گئی، وہ بغیر میک اپ کے نفیس جولری اور اچھے کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یہ تم میری اماں اور بھابھی کی جولری کیوں پہنے کھڑی ہو؟ سائمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ماہر اپنی جگہ کانپ گئی، کیونکہ ماہر اس گھر کی بہو ہے، اور پلیز ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر پر توجہ دیں۔ ماہر اپنا اور میرا ناشتہ کمرے میں لے آؤ۔ بہزاد نے غصے سے کہا اور ماہر کا ہاتھ تھامے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی ویل چیئر آٹومیٹک تھی، اس لیے خود چل رہی تھی، جبکہ ماہر کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ناشتہ کرو، بہزاد نے اسے ایسے ہی بیٹھے دیکھتے کہا۔ ماہر نے ایک نظر اسے دیکھا، وہ پہلے سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہر نے جھجک کر چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اپنا سامان اس کمرے میں شفٹ کرو آج ہی۔ دادا جان کے لیے میل نرس کا بندوبست کرتا ہوں میں، بہزاد نے ناشتہ کرتے کہا۔ دونوں نے شاید خاموشی سے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا، بس رشتے کو نہ کا ایک دوسرے کو۔ یہ گھر تمہارا ہے اور دادا جان کو تم سے بہت امیدیں ہیں، لیکن مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے۔ خیر بہتر ہے ان کی امیدوں پر پوری اترو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے حق میں، بہزاد نے تلخی سے کہا۔ تو وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ اس گھر کی بہو کی حیثیت سے اب تمہیں سارے معاملات ڈیل کرنے ہیں۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے دفتر میں اپنے کسی ماتحت کو آرڈر دے رہا ہو۔ ماہر نے سر اسباب میں ہلا دیا۔ ڈھنگ کے کپڑے پہننا میرے گھر میں، مجھے خود پر ترس کھانے والے بے حال لوگ پسند نہیں، اور ہاں سائمہ بیگم کی کمرے کی کوئی چیز یہاں استعمال مت کرنا۔ شام میں تیار ہو جانا، تم اپنے لیے شاپنگ کرنے جا رہی ہو۔ بہزاد کی بات پر ماہر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے شاپنگ کرنی نہیں آتی ہے، ماہر نے جھجک کر کہا۔ کیوں؟ آج سے پہلے فرشتے تمہاری شاپنگ کرتے تھے، بہزاد نے طنز کیا۔ سائمہ خالہ یا باجیوں کی اترن، ماہر نے سر جھکا کر چند لفظ میں سارا سچ بول دیا۔ بہزاد کافی دیر تک کچھ بول نہ سکا۔ تیار ہے نا، میں ساتھ چلوں گا، بہزاد نے کہا اور موبائل میں لگ گیا، جبکہ ماہر چور نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر اس شام بہزاد اسے لیے شاپنگ سینٹر آیا تھا۔ ایک میل ملازم ان کے ساتھ تھا جو بہزاد کی چیئر چلا رہا تھا۔ بہزاد نے بڑی خاموشی سے اپنی پسند کی چیزیں لی تھیں، کیونکہ ماہی کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ماہی کا کنفیوز ہو کر بار بار چادر درست کرنا اسے بہت کچھ سمجھ گیا تھا۔ اور پھر وہ گھر واپس آ گئے، اور اس دن سے ماہر بہزاد کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کے لائے کپڑے اور جولری پہنتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں جگہ شاید کبھی نہ بنا پاتی، کیونکہ وہ اپنے دل کے دروازے اب بند کر چکا تھا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ ماہر نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، وہ بلا وجہ باتیں نہیں کرتی تھی، عادت ہی نہیں تھی، اور یہاں بھی کوئی تھا ہی نہیں جس سے وہ بات کرتی۔ دن رات گھر میں مصروف ہو کر گزر رہے تھے۔ دادا جان جب گھر پر ہوتے تو وہ ان سے باتیں کر لیتی۔ آج کل انہوں نے اپنے دفتر دوبارہ جانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ بہزاد تو بالکل توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ عجیب چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ آرمی کی نوکری سے بھی چھٹیاں تھیں اور بزنس پر بھی توجہ نہ تھی۔ سارا دن وہ گھر پر بیٹھا رہتا۔ ماہر اس کے سونے کے بعد کمرے کا رخ کرتی، وجہ اس شخص کی بد مزاجی تھی۔ ہر وقت غصہ کرتا رہتا، کچھ چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا، کبھی غصے میں کمرہ ہی لاک کر لیتا۔ دراصل اسے علیشہ کے ہاتھ ہوئی اپنی بے عزتی بھولتی ہی نہ تھی۔ 2 دن بعد اس کا پلستر اترنا تھا، تو پتہ چلتا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک معذوری نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ ماہر اور اس کے درمیان آج بھی اتنی ہی دوری تھی جتنی شادی کے پہلے دن تھی۔ وہ اس کی ہر ضرورت بغیر کہے پوری کر دیتی، سب چیزیں وقت پر مل جاتی تھیں، لیکن ان کے درمیان بات چیت کا کوئی کانسیپٹ نہ تھا۔ وہ سائمہ پھپھو کے بنائے گئے عکس سے تو بالکل مختلف تھی۔ کھڑکی کے پردے ملازم سے کہہ کر ہٹوائے تو نگاہ گارڈن بیٹھی ماہر پر پڑی۔ ہاتھوں میں دادی کی کنگن اور گلے میں ماں کی چین اور ایئر رنگز۔ آج تک یہ لڑکی تیار نہیں ہوئی تھی، میک اپ کے بغیر بھی وہ پیاری تھی۔ شادی والے دن بھی اس کا حسن کسی کے حواس بھی معطل کر سکتا تھا، لیکن بہزاد تو ہمیشہ کی بے وفائی کی غم و غصے میں تھا۔ آج پہلی بار وہ فرصت سے اپنی ہی زوجہ کو دیکھ رہا تھا، جو گارڈن میں اداس بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ بہت کم بولتی تھی وہ، اور ہنسنا تو جیسے اسے آتا ہی نہیں تھا۔
بہزاد نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ اسے باہر گارڈن میں لے جائے، اور ماہر جو انجان سوچوں میں تھی بہزاد کو اپنی طرف آدھا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ ماہر نے جلدی سے پوچھا۔ چہرہ بے فکر تھا۔ اس کے علاوہ باتیں کرنا نہیں آتی تمہیں؟ بہزاد نے نرمی سے پوچھا، شاید پہلی بار وہ نارملی اس سے بات کر رہا تھا۔ ماہر نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا، سر پر دوپٹہ جمانے کی کوشش کرتی وہ پہلی بار بہزاد کو اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ آپ جائیں، بہزاد نے ملازم سے کہا اور ماہر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل رہی ہیں، بہزاد نے چائے کا سپ لیتے کہا۔ ماہر نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ لیکن میں تو بالکل ٹھیک ہوں، ماہر منمنائی۔ آپ اتنی ہی بیوقوف ہیں یا میرے آگے بنتی ہیں؟ بہزاد نے چائے کے کپ کو منہ سے لگا کر مدھم مسکراہٹ چھپائی۔ پتہ نہیں، ماہر نے سر جھٹک کر کہا، شاید یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ میرا کل پلسٹر اتر رہا ہے تو آپ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلیں گی؟ بہزاد نے تفصیل دی۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاموشی اچھی چیز ہوتی ہے، کیا خیال ہے اس بار میں آپ کا؟ بہزاد نے ماہر کو دیکھتے سوال کیا، اور ماہر تو شاید سکتے میں تھی جب ہی ایک ٹک اسے دیکھی گئی۔ آج اس شخص کو کیا ہو گیا تھا؟ خاموشی بھرم رکھ لیتی ہے، اور خاموشی بھرم بھی رکھ لیتی ہے ان کہیں باتوں کا۔ بہزاد نے بات بڑھائی۔ آئی ایم سوری، ماہر نے سر جھکائے کہا۔ کس بات کے لیے؟ بہزاد نے اسے دیکھتے سوال کیا۔ آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہونے کے لیے، ماہر نے اسے دیکھتے کہا۔ اور یہ آپ سے کس نے کہا؟ بہزاد نے سوال کیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، شاید آج ہی فرصت تھی۔ میں نے نکاح والی رات آپ کی اور نانا کی ساری باتیں سن لی تھی، ماہر نے کسی مجرم کی طرح اعتراف کیا۔ زبردستی تو آپ کے ساتھ بھی ہوئی تھی، تو کیا مجھے بھی آپ سے معافی مانگنی چاہیے؟ بہزاد نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، ماہر نے جلدی سے کہا۔ ماہر، بعض چیزیں زندگی میں بائی چانس ہوتی ہیں، اس بات کی سمجھ شاید مجھے اب آئی ہے، لیکن وہ چیزیں آپ کے حق میں اچھی ثابت ہوتی ہیں، بہزاد نے نرمی سے کہا، اور یقین جانیں آپ ان میں سے ایک ہیں۔ بہزاد کی بات پر ماہر سر پڑھائی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ جائیں، تیار ہو کر آئیں، آج ہم ڈنر باہر کریں گے، میں اپنے رشتے کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ بہزاد کی بات پر ماہر کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ بہزاد نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس منظر میں کوئی چالاکی نہیں تھی، کوئی مصنوعی پن نہ تھا۔ میک اپ کیجیے، اچھا سے ڈریس پہنے، پھر چلتے ہیں، بہزاد نے نرمی سے کہا۔ لیکن جب ہی دادا جان آ گئے، ان کی طبیعت کچھ خراب سی تھی تو ان کا پلان نہ بن سکا، اور پھر اگلے دن ماہر بہزاد کے ساتھ ہسپتال میں تھی، اس کے ساتھ ساتھ رہی، بغیر کچھ بولے۔ بس اس کی موجودگی بہزاد کو اچھی لگ رہی تھی، یا اٹریکشن تھی، یا اس لڑکی کی عادت، وہ نہیں جانتا تھا۔ بس اس لڑکی کی خاموش موجودگی کی عادت ہو گئی تھی۔ اور جب پلاسٹر اترا تو ڈاکٹرز نے خوشخبری دی کہ وہ دوبارہ چل سکتا ہے، اور جب بہزاد نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑایا تو ماہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے دونوں ہاتھ تھام کر سنبھال لیا۔ بہزاد کے چہرے پر خوشی تھی تو ماہر کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اس شخص نے ان 2 ماہ میں بڑی سخت تکلیفیں جھیلی تھیں، اور پھر وہاں سے واپسی میں وہ اسے ہوٹل لے گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے جیسے تھوڑے سے سہارے سے چل رہا تھا، کیونکہ ابھی پیروں کو آرام کی ضرورت تھی۔ ہم گھر پر کھا لیتے کھانا، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت تھی، ماہر نے اسے کرسی پر بٹھاتے جلدی سے کہا۔ لیکن میں تو آج کی شام اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، صرف تم اور میں۔ بہزاد نے ٹیبل پر دھرا اس کا ہاتھ تھاما۔ ماہر، بہزاد نے سرگوشی کی۔ جی؟ ماہر نے اسے دیکھا، وہ چادر میں سر جھکائے اس کے سامنے تھی۔ اس لڑکی میں حیا تھی، وہ حیا جس پر بہزاد کا علیشا سے جھگڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اور اس رشتے کو ایک موقع دو گی؟ بہزاد نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے سوال کیا۔ میں تو آپ کے احسان تلے دبی ہوئی ہوں بہزاد، جس لڑکی کی بارات دروازے پر سے واپس چلی جائے، اس پر اگر آپ نے ترس کھا کر نکاح کیا تو میں تو ساری زندگی کے لیے آپ کے احسان میں ہوں، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ماہر نے نرمی سے کہا۔ نہیں، یہی تو غلط بات ہے، ہمارے رشتے میں ترس احسان۔ بہزاد نے نرمی سے کہا۔ میں بھی تو اس وقت معذور تھا، تو تم مجھ سے بھی ترس پر کھایا تھا؟ بہزاد نے پوچھا تو ماہر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ احسان، یہ ترس میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، بیوی ہو تو میری شادی جیسی بھی ہوئی تم، میری عزت ہو، کوئی احسان نہیں۔
بہزاد نے مسکرا کر اسے دیکھتے کہا۔ ماہی بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ او دیکھو یہاں کون بیٹھا ہے؟ یہ علیشہ کی آواز تھی جو اپنی دوست کے ساتھ تھی۔ ڈیئر بہزاد، علیشہ نے مسکرا کر کہا۔ یس مسٹر اینڈ مسز بہزاد گل۔ بہزاد کے سکون سے اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے اپنا اور ماہر کا دروازہ تعارف کروایا۔ اس وقت وہ ماہر کو بازو کے حلقے میں لیے کھڑا تھا۔ تم چل سکتے ہو؟ علیشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تمہارے بقول تو پہ معذور ہو گیا تھا، لیکن ڈیئر کزن، ڈاکٹر نے شک ظاہر کیا تھا، اور تم تو ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ بہزاد نے طنز کیا۔ علیشہ کی حالت دیکھنے لائی تھی، اس کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے۔ خیر، میری بیوی کو بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھانا ہے، تو پلیز ایکسکیوز می۔ بہزاد نے اسے شٹ اپ بول دی اور ماہر کو احترام سے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کا ہاتھ تھام کر پہلے والی پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ تم اسی کو ڈیزرو کرتے تھے، ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی۔ علیشہ نے بھڑاس نکالی۔ نہ، میں اسی کو ڈیزرو کرتا تھا، ایک باحیا، خوبصورت اور محبت کرنے والی بیوی۔ بہزاد نے ماہر کے ہاتھ پر احترام سے بوسہ دیا۔ علیشہ تو جل کر خاک ہو گئی، جبکہ ماہر شرم سے سر نہ اٹھا سکی۔ علیشہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ماہر نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنا چاہا۔ او نو، یہ سچ تھا وائف، اچھی لگنے لگی ہو مجھے، محبت کا پرزور چانس بن رہا ہے یہاں۔ بہزاد نے اپنے دل پر انگوٹھا مارتے کہا۔ ماہر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے محبت کر لو ماہر، بہزاد نے مسکرا کر فرمائش کی، اور اس کی فرمائش پر ماہر کھلکھلا کر ہنس دی، اور اس ہنسی میں بہزاد کا قہقہہ شامل تھا۔